اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، پارہ نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 275 275۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے، تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سود خوروں کا برا انجام بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود خور کو ایک مخبوط الحواس شخص سے تشبیہ دی ہے کہ سود خور روپے کے پیچھے پاگل ہوتا ہے، اور سود خور کا پاگل پن خود غرضی کا پاگل پن ہے۔ اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے کس طرح انسانی محبت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں اور معاشرے کی فلاح و بہبود پر سود کے کتنے برے اثرات پڑ رہے ہیں، اور یہ کہ کتنے لوگوں کو بدحال کر کے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سود خور قیامت کے دن ایک دیوانے اور مخبوط الحواس شخص کی حالت میں اٹھے گا، یعنی سود خور قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے گویا شیطان نے انہیں دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس وقت انہیں سخت سزا ملنے کا یقین ہوگا۔ مگر سید قطب لکھتے ہیں کہ زمین پر ہماری زندگی میں بھی یہ خوفناک تصویر عملاً موجود ہوتی ہے، یعنی اقتصادی نظام میں ایک سود خور دیوانہ وار کوششوں میں مصروف ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے شیطان نے اسے چھو کے دیوانہ بنا دیا ہو، اور اس پاگل پن کی وجہ سے اس کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے اور اسے صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے۔ اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میرا جیسا دل، میری جیسی ضروریات کسی اور کی بھی ہیں، میرے جیسے مسائل کسی اور کے بھی ہیں۔ سود خور کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ پتھر دل، سنگ دل، تنگ دل اور خود غرض انسان ہوتا ہے۔ ایک سود خور اپنی دیوانگی اور پاگل پن کی وجہ سے لوگوں کی یعنی انسانیت کی تکلیفوں کو محسوس نہیں کرتا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی یا کوئی فکر نہیں ہوتی کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے کام کیسے ہونے چاہیے۔ وہ کبھی نہیں سوچتا کہ اس کے سود لینے کی وجہ سے لوگ کتنے بدحال ہو رہے ہیں اور کتنے گھر دکھ میں مبتلا ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں وہ سود کی وجہ سے زندگی چھین کر موت کی مجبوریوں تک پہنچا دیتا ہے، مگر اپنی خوشحالی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اہل جاہلیت میں بھی اسی طرح سے سود وصول کیا جاتا تھا۔ امام رازی کی تحقیق میں کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک شخص کو معین مدت کے لیے روپیہ دیتے اور اس سے پھر ہر ماہ مقررہ رقم سود کے طور پر وصول کرتے رہتے، اور جب وہ مدت ختم ہو جاتی تو اپنے اصل مال کا مطالبہ کرتے۔ اگر مقروض وہ مال ادا نہ کر سکتا تو پھر اسے مزید مہلت دیتے اور سود میں اضافہ کر دیتے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اہل جاہلیت کا یہ دستور اسی طرح سے رائج ہے، اور یہ عالم ہے کہ آج قرآن اور حدیث کو پڑھنے، سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے والے بھی سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے، یعنی یہ زہر اس طرح ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے کہ اس سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور ایک اسلامی ملک میں اس طرح کا سودی نظام ہونا یقیناً اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو، اور ان میں سے ایک سود کھانا ہے۔ جبکہ ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے اور سودی لین دین کے گواہوں پر لعنت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گناہ میں یہ سب برابر کے شریک ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح یعنی زنا کرے۔ پھر فرمایا، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔
اور یہ بات کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا ہے، یعنی ایسا شخص جو دین کا دشمن ہو یا جس کی عقل ہی اوندھی ہو گئی ہو۔ اسی وجہ سے ان کو بدلہ بھی ان کے عمل کے مطابق ملے گا، یعنی قیامت کے دن وہ پاگلوں کی طرح اٹھیں گے، کیونکہ تجارت سود کی طرح نہیں ہے۔ تجارت میں نقد رقم کا تبادلہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں ایسا نہیں ہوتا۔ تجارت میں نفع اور نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں ایک کو یقینی نفع ہوتا ہے اور دوسرے فریق کے نفع اور نقصان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور سود کو حرام، اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ سود تو مفت خوری کی بدترین شکل ہے، کیونکہ سود کی رقم کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسی سرزمین میں رہتے ہو جہاں سود کا لین دین رواج پائے ہوئے ہے۔ جب کسی پر کچھ قرض ہو، پھر وہ تمہیں بھوسے کا ایک گٹھر یا جو کی گٹھری یا رسی میں بندھی ہوئی کوئی سبزی بھی دینا چاہے تو اس کو مت لینا، کیونکہ یہ سود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کو قرض دے کر بہت محتاط رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی شعور ہونا چاہیے کہ جو لوگ سودی کاغذات لکھتے ہیں، اس کی فائلیں بنا کر رکھتے ہیں، سودی لین دین کی فرموں، کمپنیوں اور بینکوں میں کام کرتے ہیں، اور جو سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں، وہ اپنے بارے میں یہ غور ضرور کر لیں کہ وہ لعنت کے اس کام میں مشغول ہے، کیونکہ گناہ کی مدد بھی حرام ہے، اور جس نوکری میں گناہ پڑے، یعنی جس نوکری سے گناہ ہو، وہ نوکری بھی حرام ہے، اس کی تنخواہ بھی حرام ہے۔ سود کا لین دین کرنے والوں اور زیادہ آمدنی کی خواہش رکھنے والوں کو مفتیوں کی یہ بات اگرچہ بہت ناگوار لگتی ہے، مگر یہ حق ہے۔ پھر فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے کہ اس میں سب کے لیے نفع ہے، اور چونکہ سب کو تجارت کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے حرام قرار دینے میں نقصان ہے۔ تجارت حصول رزق کی ایک عظیم بنیاد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، کیونکہ سود ظلم پر مبنی ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور تجارت اور سود میں بڑے بنیادی اختلافات یا فرق موجود ہیں۔ ہر تجارت خواہ وہ سرمایہ سے ہو یا محنت سے، اس میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں قرض دینے والے سرمایہ کار کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تجارت میں وقت، محنت، قابلیت اور سرمایہ لگا کر مقررہ منافع کی ضمانت نہیں ہوتی، جبکہ سود میں قرض خواہ نہ وقت لگاتا ہے، نہ محنت اور نہ قابلیت، صرف سرمایہ لگا کر وہ مقررہ منافع حاصل کرتا ہے، اس کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح تجارت میں خریدار اور فروخت کرنے والے کے درمیان منافع کا تبادلہ مساویانہ ہوتا ہے، جبکہ سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یعنی تجارت کا معاملہ نفع اور نقصان کی شراکت کا ہے، جبکہ سود کا معاملہ ایک فریق کا فائدے اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے۔ تجارت میں منافع خواہ کتنا ہی زائد کیوں نہ ہو ایک بار ہوتا ہے۔ سود کے معاملے میں مال دینے والا مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سود یعنی اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے، چاہے قرض لینے والے کے گھر کے کپڑے اور گھر کے برتن تک بک جائیں۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سودی کاروبار میں نہ محنت، نہ ذہانت، نہ وقت، محض ضرورت سے زیادہ مال دے کر بغیر کسی محنت کے دوسری کی کمائی کے زیادہ حصے کا شریک بن جاتا ہے۔ تو اس طرح تجارتی سرگرمیاں تو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اس کا فائدہ عوام الناس کو ہوتا ہے، اس سے باہمی امداد اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ سود افراد میں بخل، خود غرضی، شقاوت، بے رحمی جیسی صفات پیدا کرتا ہے، اور سود کا فائدہ چند سرمایہ کاروں کا گروہ اٹھاتا ہے، اور اسی طرح سودی لین دین سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، چنانچہ جس کے بارے میں اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے، جس سے وہ باز آ جائے، تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دی وہ اس کے لیے رحمت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی سود کا حرمت کے بارے میں یہ بیان آ گیا تو اب اس سے رک جانا چاہیے، اور سود کی حرمت میں سے جو پہلے کھا لیا وہ اس کے لیے ہے، یعنی جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب فنتہا، اب وہ باز آ جائے۔ جو سود کے لین دین سے توبہ کر لے اس کے لیے قانونی رعایت ہے، یعنی جو پہلے کھا چکا اسے واپس کرنے کا قانونی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔
یعنی سود کی حرمت کی آیات آنے سے پہلے جو سود لے چکا، جو کھا چکا، وہ معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی سود خور کو قانونی رعایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن توبہ کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہے، یعنی اخلاقی حیثیت سے اس کے مال کی نجاست برقرار ہے۔ اس سے خطا کار مسلمان کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ اس نے جو کیا وہ بہرحال غلط تھا، اور اس طرح وہ مسلسل توبہ استغفار کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور دوسرے یہ کہ وہ آئندہ اس سرمایہ میں اضافہ نہیں چاہتا۔ تو اس طرح اب اسے سزا دینا اور اس کے مستقبل میں اس کے عمل کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو لوگ دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ انسانی تربیت کا قرآنی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا حکم نازل کر دیا، سود کو حرام کر دیا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا ومن عادا، جو اسے دہرائے گا، جو یہ دوبارہ سود کا لین دین کرے گا، جو اس پر اصرار کرے گا، تو پھر یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن حکیم انسان کے اندر آخرت کا خوف پیدا کر کے انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ انسان آخرت کا علم تو رکھتے لیکن یقین نہیں رکھتے، اس لیے قرآن آگاہ کرتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کو نہ مانے وہ گناہ گار ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں سے، کافروں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سودی لعنت سے بچائے رکھیں اور ہمیں سود کے بارے میں احکامات اور احادیث دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔